الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، 2 دن پہلے ایک فکر مند ساتھی نے ایک خبر بھیجی تھی کہ ایک مسلم ڈاکٹر نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ میں نے کچھ اپنی مصروفیات اور کچھ اس سبب سے کہ اس طرح کے معاملات تو کبھی کبھار پیش آ ہی جاتے ہیں، کوئی خاص توجہ نہیں بھیجی، لیکن پھر کل ایک اور ساتھی نے یہ خبر بھیجی کہ ایک مسلم پروفیسر نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو میں سنجیدہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 2-4 دن کے اندر ہی 2 مسلمان، اور وہ بھی ڈاکٹر اور پروفیسر نے اسلام کو چھوڑ دیا، یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے۔ پہلا معاملہ سہارنپور علاقے کا ہے۔ یہ ساجد احمد نام کے ایک شخص جن کی عمر 36 سال بتلائی جا رہی ہے اور BUMS ڈاکٹر تھے، انہوں نے پیر کو ایک مندر میں جا کر اسلام کو خیر آباد کہہ ڈالا اور ہندو دھرم اختیار کر لیا۔ اخبار کے مطابق ساجد احمد نے 4 سال قبل علی گڑھ کی ایک غیر مسلم لڑکی سے پریم کیا تھا، اس کے بعد ہی مسلم حضرات بولنے لگے کہ وہ ہندو بن گیا۔ ان کے گھر والوں نے بھی ان کو جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ یہ صورتحال چل ہی رہی تھی کہ ان کی سابقہ بیوی معشوقہ ان کو رائے دی کہ وہ اپنا دھرم بدل ڈالے۔ ساجد احمد نے اس کی رائے کو قبول کر لیا اور انہوں نے اپنا دھرم چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا۔ دوسرا معاملہ الہ آباد کا ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے اخبار کے مطابق کہ احسان احمد نامی شخص الہ آباد ہی میں کسی ڈگری کالج کے شعبے انگریزی میں پروفیسر تھے۔ 2020 کو وہ ہندو تنظیموں کے رابطے میں آئے تھے اور پھر انہیں ہندو دھرم کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ یہیں سے انہوں نے ہندو دھرم اپنانے کا فیصلہ کیا اور پھر بعد کو ہندو بھی بن گئے اور اپنا نام انل پنڈت رکھ لیا۔ اخبار کے مطابق احسان احمد نے دھرم تبدیلی کے بعد ایک ہندو لڑکی سے ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی بھی کر لی۔ میرے خیال میں ہو نہ ہو اس شخص نے شادی اور لڑکی ہی کے لیے اپنا دھرم بدلا ہو۔ پہلے معاملے میں بھی لڑکی ہی سبب تھی اور یہاں بھی ایسا ہی کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ ان معاملات کے علاوہ مسلم لڑکیوں کو جو ارتداد کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، ان میں بھی 99% معاملات شادی اور پیار و محبت کی بنیاد ہی پر پیش آ رہے ہیں۔ ان سارے معاملات سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے ان کی صحیح دینی تربیت ہونی ضروری ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی آزادی ایک حد تک ہی ہونی چاہیے، ان سے زیادہ آزادی نہیں دینی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ شادی میں تاخیر کے نقصانات اس کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں شادی میں تاخیر سے پہلے زیادہ نقصانات کا سبب ہے، لیکن افسوس کہ اس کے باوجود پہلے تو شادیاں جلدی ہوتی تھی، مگر اب شادیاں تاخیر سے ہوتی ہے اور مزید تاخیر ہی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی صحیح اور درست ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو والدین کو ان کی شادی کا جلد بندوبست اور انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی قسم کے گناہ میں ملوث اور مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر وہ بالغ ہو گیا تو اس نے اس کی شادی نہ کی اور اس نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہی ہوگا۔ بہر کیف باپ اگر نکاح کر دینے پر قادر ہو اور نکاح نہ کرے تو قصوروار اور بے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے زجر و توحید کرتے ہوئے اس بات سے ڈرایا گیا، لہٰذا ہمیں اپنی اولاد کی جب بالغ ہو جائے تو مناسب رشتہ ملتے ہی نکاح کر ہی دینا چاہیے تاکہ وہ کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ حضرت عمر ابن خطاب اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں یہ بات درج ہے کہ جس کی بیٹی 12 سال کی ہو جائے
اور وہ اس کا نکاح نہ کرے، پھر لڑکی سے کوئی گناہ ہو جائے تو باپ ہی پر اس کا گناہ ہوتا ہے۔ موجودہ پرفتن دور میں جب ہر طرف سے بے حیائی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشادات گرامی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کسی معقول عذر کے بغیر بلا وجہ لڑکوں اور لڑکیوں کی نکاح میں تاخیر کرنا اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا لڑکیوں کے بالغ ہونے کے بعد دینی و اخلاقی اعتبار سے کسی اچھے لڑکے کا رشتہ آ جائے تو وہ جلد از جلد شادی کر ہی دینی چاہیے۔ تعلیم وغیرہ کے مکمل ہونے کے انتظار میں تاخیر کرنا شرعاً کوئی معقول عذر نہیں ہے۔